مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں 8 فروری کے الیکشن کو اس کے نتائج کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ مرکزی مجلس شورا نے مرکزی عاملہ کے اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے اور ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں اور انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ اس مطالبے کے ساتھ کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کیے جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے دور رہیں اور اس کی مکمل ضمانت ہو کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ادارے وہ الیکشن کے عمل میں مداخلت نہیں کریں گے۔ مرکزی مجلس شورا نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے روابط کا جائزہ لیا۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کو ایک سیاسی عمل قرار دیا۔ حکومت کی طرف سے جو رابطے ہوئے ہیں اس پر مجلس شورا نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے۔ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں، ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا جس پر جمعیت علماء اسلام نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی ضمانت مہیا نہیں کی جاتی، منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی؟ پی ٹی آئی کے وفود نے بھی رابطے کیے ہیں، مجلس شورا نے اس کا بھی جائزہ لیا۔ مرکزی مجلس شورا کی رائے میں پی ٹی آئی کے خلاف 10-12 سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لیے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لیے ہم آمادہ ہیں، اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لیے جن مثبت رویوں کا تعین کیا ہے
ہم آج بھی اپنے ان مثبت رویوں پر قائم ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بصد احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء، ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ سیاسی جماعت اختلافات کو طے کرنے کے لیے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ آئین تمام اداروں کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے، بشمول افواج پاکستان کے۔ تمام ادارے اپنے دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں، ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار جو آئین متعین کرتا ہے ادا کرتے رہیں۔ ملک کی دفاع کا مسئلہ ہو، پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت خود ان کے اپنے حلف کی بھی نفی کرتا ہے اور آئینی تقاضوں سے بھی متصادم ہے، جسے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ حال ہی میں جو انہوں نے عزم استحکام کے عنوان سے آپریشن کا اعلان کیا ہے، وہاں بھی یکسوئی نہیں پائی جا رہی۔ یقیناً عوام کے ذہن میں 2001 سے جب میزان آپریشن شروع ہوا تھا اور رد الفساد آپریشن تک جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف، آج دہشت گردی کی شرح کیوں کر 2001 اور 2 سے 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا۔ قوم کو اعتماد نہیں رہا ہے، پھر لوگ گھر بار کیوں چھوڑیں گے؟ اور 2 روز کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی وضاحت جاری ہوئی۔ کچھ معلوم نہیں کہ اب لوگ کس بیان کی طرف متوجہ ہوں۔ پورے ملک میں ایک اضطراب، 2 صوبوں میں خاص طور پر ایک اضطراب، عوام صبح و شام کنفیوز ہیں، غیر محفوظ ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں
یقین نہیں ہوتا کہ ہم گھر واپس صحیح سلامت لوٹ سکیں گے یا نہیں۔ اور پھر ان آپریشنز کے اندر جو عوام کے نقصانات ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑے ہیں، اور پھر ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، آج تک ان کے نقصانات کے معاوضات نہیں دیے گئے۔ فاٹا کا انضمام کیا گیا، فاٹا کی ترقی کے لیے 10 سال تک ہر سال 100 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کی منظوری اسمبلی سے لی گئی تھی، لیکن آج بھی 100 ارب 7 سال ہو چکے، نہیں پورے کیے جا سکے۔ کیا ریاست کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست کا احترام کریں، ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف زبان نہ کھولیں، لیکن کب ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس آئے گا؟ کب وہ ریاست کے اندر رہنے والے عوام کی آرزوؤں کو پورا کر سکیں گے؟ جمعیت علماء اسلام پاک چائنا تعلقات کی مکمل حمایت کرتی ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتی ہے، ان کے استحکام اور دوام استحکام کی آرزومند ہے، لیکن ہم ابھی تک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چائنا کا اعتماد بحال نہیں کر سکے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس الیکشن کو بوجوہ مشکوک قرار دیا ہے۔ ہرچند کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی یہ واضح رائے ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے، اس پہ مداخلت کی ہم اجازت نہیں دیتے، تاہم پاکستان کی ریاست کہاں کھڑی ہے، اس کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ کیا یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں؟ کیا یہ پاکستان کی لابی کی ناکامی نہیں ہے؟ اس پہلو پر کم از کم ہماری سفارتی اداروں کو بھی غور کرنا ہوگا، اور ریاست کو بھی اس حوالے سے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے ہوگی۔ مرکزی مجلس شورا نے کسی باضابطہ اتحاد میں جانے کا انتظار کیے بغیر اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ رابطوں کے عمل کو مثبت اور سیاسی عمل تصور کیا جائے گا، اور اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی تعاون کا ماحول پیدا ہو تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے قابل عمل بنا سکیں۔
کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تم نے 9/11 کے فوراً بعد پاکستان کے اندر امریکیوں کو ہوائی اڈے دیے، تم نے اپنی فضائیں امریکیوں کے حوالے کی، 20 سال تک تم نے پاکستان کے ہوائی اڈوں سے امریکی جہازوں کو اڑنے کی اجازت اور اپنی فضاؤں سے گزر کر افغانستان میں بمباریوں کی اجازت دی۔ 20 سال تک افغانستان پر آپ کی سرزمین سے بمباریاں ہوتی رہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج دہشت گردی کے عنوان سے پھر ایک بھڑک مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم افغانستان میں جا کر کارروائی کریں گے، تو درون درچ کر دی کہ بیرون خانہ آئی۔ پاکستان کی دہشت گردی کو روکنے اور اس کے خاتمے میں تو تم ناکام ہو چکے ہو، اب جاتے ہو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان میں حملوں کی بات کرتے ہو۔ پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے کہ خیبر پختونخوا میں حکومتی فنڈز سے جاری ہونے والے پروجیکٹس، کیا ان کے فنڈز کا 10% دہشت گردوں کو ادا نہیں کیا جاتا؟ ریاست سے شہری کو سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ تم دہشت گردوں کے معاون ہو یا دہشت گردوں کے مقابلے میں بے بس ہو۔ ہم ریاست کے لیے فکر مند ہیں، ہمیں ان طفل تسلیوں سے تسلیاں دینے کی کوشش نہ کی جائے، سنجیدہ گفتگو کی جائے، ہم معاملات کو آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ چمن بارڈر ہے، انگور اڈا ہے، غلام خان ہے، میران شاہ سے آگے کرم ایجنسی کا بارڈر ہے، جمرود ہے اور باجوڑ تک جائیں، وہاں پر بارڈر پر آباد پاکستانی آبادیوں پر وہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں اس قسم کی قدغنیں نہیں ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں، ہم وہ سوالات اٹھا کر ریاست کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں اقدامات ہو رہے ہیں، تم ہزار کہو کہ ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں، نہ یہ ملکی مفاد میں ہے، اور اگر ہے تو کسی بیرونی آقا کے مفاد میں ہو رہا ہے۔ سوائے مقامی لوگوں کے معاشی قتل کے اس کا اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ جمعیت علماء اسلام نے 5 اگست کو، جس روز انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا اور اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کو حذف کر کے کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کیا، ہم پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام نے غزہ اور فلسطین میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ہم فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے اس موقف کے ساتھ امریکہ اور مغرب ہمیں کیا خطاب دیتا ہے؟ ان کی نظر میں تو امارت اسلامیہ افغانستان بھی دہشت گرد ہے، ان کی نظر میں تو حماس بھی دہشت گرد ہے، لیکن کیا کسی کو دہشت گرد کر کے آپ خطے میں امن لا سکتے ہیں؟ اسرائیل کی حمایت کرنا
یہ جنگ جرم ہے۔ کیوں؟ وہ بے گناہ شہریوں پر بمباری کر رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس کا بھی نوٹس لے کہ اسے جنگی مجرم قرار دے اور اسے عالمی عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے۔ لیکن ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام، پاکستان کی حکومت ہو یا عالم اسلام، تمام حکومتوں کو جھنجھوڑنا چاہتی ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے جو اسلام آپ کے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کا دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مسلمان کو جہاں کھڑا ہونے کی ہدایت دے رہا ہے، جس فرض کی ادائیگی کی تعلیم دے رہا ہے، امت مسلمہ کے حکمران غافل ہو چکے ہیں، وہ اپنی اقتدار کے نشو میں دھت ہو چکے ہیں، اور پورا عالم اسلام اپنے حکمرانوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ کم از کم اسلامی دنیا کے حکمران امت کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرتے اور آج ان کا سہارا بنتے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو اور فلسطینی عوام کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بحیثیت ایک جماعت کے اپنی قوم سے بھی اور عالم اسلام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جہاں ہم سیاسی حمایت کریں گے، جہاں ہم اخلاقی حمایت کریں گے، وہاں اس وقت ان حالات میں ان کی مالی مدد کرنا سب پر واجب ہے۔ بھرپور مالی مدد سے ان کو نوازا جائے تاکہ مشکل دن وہ آسانی سے گزار سکیں، ان بچوں کو کچھ کھلا سکیں، کسی کا علاج کر سکیں۔ نہ وہاں غذا کے لیے کچھ ہے، نہ وہاں دوا کے لیے کچھ ہے، اور ہم نے ان کو صہیونی درندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ کبھی امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، لیکن آج امت مسلمہ کے حکمران جو تاریخ رقم کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی اس کا انہیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام نے 7 ستمبر کو، یہ بات ملحوظ نظر ہونی چاہیے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ پتہ نہیں پاکستان کے لوگوں کو، ہمارے دانشوروں کو کیا ہو جاتا ہے، یہ کس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں کہ کبھی وہ اسرائیل کی تسلیم کرنے کے لیے مہم چلاتے ہیں، اور کبھی آج ان کو قادیانیوں کے حقوق سامنے آ گئے ہیں۔ ہم سے زیادہ انسانی حقوق کوئی نہیں جانتا، ہم انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر صوفی محمد شریعت کی بات کرتا ہے لیکن آئین کا انکار کرتا ہے، عدلیہ کا انکار کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے، تو پھر قادیانی اگر آئین کا انکار کرتے ہیں، عدالتوں کا انکار کرتے ہیں، فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں انسانی حقوق کے حوالے سے نہیں سوچا جائے گا، ملک اور آئین سے وفاداری کے ترازو پہ تولا جائے گا، اور کسی طریقے سے بھی ان کو ایسی مراعات دینے کا حق نہیں دیا جائے گا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکے۔ چنانچہ جو آئین کہتا ہے اور جو قانون کہتا ہے، آئین اور قانون دونوں ان کے حدود کا تعین کرتا ہے۔ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کا وکیل بن سکے، اور انشاءاللہ 7 ستمبر 2024 کو 50 سال پورے ہونے پر لاہور مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی منائی جائے گی اس فیصلے کی، اور اس دن کو یوم الفتح قرار دیا جائے گا۔ میں پورے ملک کے عوام سے
جمعیت علماء اسلام کی تنظیموں سے، مذہبی تنظیموں سے اور ان کی نچلی سطح کی تنظیموں سے یہ اپیل کروں گا، ان کو ہدایات بھی دوں گا کہ وہ لوگوں کو اٹھائیں، یہاں اس کانفرنس میں اور اس یوم الفتح میں اور گولڈن جوبلی میں شرکت کے لیے ان کو آمادہ کرے۔ انشاءاللہ مسلمانان پاکستان اس قادیانی نواز لابی کی کمر توڑ کر رکھ دیں گے۔ 14 اکتوبر کو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ملک گیر اجتماع کیا جائے گا، اور یہ اجتماع اس سال صوبہ سندھ میں کیا جائے گا۔ صوبہ سندھ کی جماعت جس شہر کا تعین کرے گی انشاءاللہ وہاں پر بہت بڑا عظیم الشان اجتماع ہوگا، کانفرنس ہوگی۔ اپنے اسلاف کو یاد کرنا، ان کو زندہ جاوید بنانا، یہ قوم کا ایک فرض بنتا ہے۔ تاجروں نے جس ہڑتال کی اپیل کی ہے، جمعیت علماء اسلام بجلی، گیس، ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف ان کے ہڑتال کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھوں اگر اجازت ہو تو، کیا اس وقت آپ ایک گزارش میں کروں، یہ جو شورا کے فیصلے میں نے سنائے ہیں، اگر اسی کے اندر سوال ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔